السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایمان افروز اور دل افروز واقعہ پیش کرتا ہوں، جو کہ یقیناً آپ کی دل کی گہرائیوں تک پہنچے گا اور آپ کے ایمان کو اور مضبوط بنائے گا، اور آپ کو اس ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی جب آپ یہ سنیں گے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صعصع رضی اللہ عنہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے بیٹھ کے اپنا ماضی کو یاد کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ اللہ کے رسول سے کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں یہ کیسا واقعہ ہوگا کہ آپ وہ صحابی اللہ کے رسول کے بنفس نفید سامنے آمنے بیٹھ کے اپنا واقعہ اور اپنی پرانے ماضی کو یاد کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے بڑی نیکیاں کی، مجھے اس بات کا سوال دل میں اٹھتا ہے، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول سے، کہ اس نیکیوں کا مجھے کیا ملے گا؟ لیکن جو نیکیاں میں نے جب کی تھی اس وقت میں میں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی میں نیکیاں کیا کرتا تھا، اس نیکیوں کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتائیں کہ آپ نے ایسی کیا کام کیا، کیا نیکیاں کی؟ اس کا سوال کیا کہ وضاحت فرمائی۔ تو صحابی نے یہ ذکر کیا کہ میں ایک مسافر تھا، اور میں مسافت ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا کرتا تھا، اور اس دور کا کچھ اس طرح کا احوال تھا کہ کوئی ہوٹلز کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ جب لوگ سفر کرتے تھے تو اگلے ان کی نصرت کرتے تھے، نصرت یعنی کہ ان کی خدمت کرتے تھے، اور جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو مہمان بنا لیتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے سفر کے دوران جب رات کا وقت ہوا تو فرمایا کہ میں ایک اور کسی خاندان کا میں مہمان بن گیا، اور رات کو میرا وہاں پہ رہنا ہوا۔ تو جب رات کو سوتے سوتے ان کو نیند میں آواز آئی ایک بچے کے رونے کی، اور یہ جو بچہ تھا یہ ایک حقیقت میں ایک نومولود بچی تھی جس کی رونے کی آواز آئی، ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ ماں باپ جو ہے کشمکش کا شکار تھے کہ یہ بچی جیسے ہی صبح ہوگی تو اس بچی کو دفن کر دیں گے۔ اس زمانے میں رواج ہوا کرتا تھا، جب عورتیں بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو اس کو دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ تو اسلام کی جو ہے وہ انوارات ہیں کہ اسلام نے پورے عرض پہ جو ہے انصاف جو ہے اس کا انصاف کا رواج جو ہے وہ اسلام کی بدولت سے ہوا۔ تو خیر یہ ایک واقعہ یہ ایک ایسا رونما ہوا کہ اس بچی کی تدفین کی جو ہے وہ حکمت عملیہ بنائی جا رہی تھی، پلاننگ کی جا رہی تھی۔ یہ صحابی اٹھے اور انہوں نے اصرار کیا کہ بھئی یہ کام نہ کریں، یہ بچی میرے حوالے کر دیں، اور اس کے عوض آپ کو جو بھی چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ اصرار کرتے گئے، اور پھر یہ ان کے جو والدین جو تھے وہ انکار کرتے گئے، اور حقیقت میں بہت اصرار اور انکار کے بعد وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ انہوں نے اس بات کی پیشکش کر دی کہ آپ مجھے تجارت کا سامان، میری سواری سب لے لیں، لیکن اس بچی کو میرے حوالے کر دیں۔ پھر اس بات پہ وہ آخر میں راضی ہو کہ انہوں نے اس کی فرماتے ہیں رسول اللہ، میں میری سواری بھی لے لی، میرا سامان بھی لے لیا، اور اس طریقے سے سب کچھ لے لیا، اور پھر اس کے عوض میں نے اس بچی کو گود لیا، پھر میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر میں نے اس کی پرورش کی، ایک باپ کا پیار دیا، اور پھر جب وہ بڑی ہوئی تو میں نے اس کی شادی بھی کر دی۔ ایسے میں کئی بچیوں کا باپ ہوں، اور ایسے میں نے کئی بچیوں کی خدمت کی ہے، اور میں نے یہ عمل کیا ہے۔ میں نے علماء سے اس بات کی تصدیق کروائی کہ ایسی کتنی بچیوں کی انہوں نے خدمت کی، تو فرمایا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 96 یعنی 96 بچیوں کے باپ ہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں کہ یہ سارا کا جو عمل میں نے کیا ہے یہ اس دور میں کیا ہے جب میں مسلمان نہیں تھا، جب میں زمانہ جاہلیت کا وقت ہے یہ، اور اس وقت میں یہ ایسے کام کر رہا ہوں، تو مجھے اس کا کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ یہ سارا عمل جو آپ نے کیا، اس کا جو آپ کو اجر ہے یا اس کا جو انعام ہے وہ اللہ نے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی صورت میں آلریڈی دے دیا ہے۔ یہ جو آج آپ ایمان کی حالت میں جو آپ بیٹھے ہیں، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس نیکی کا یہ ساری نیکیوں کا انعام اللہ نے آپ کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دیا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ کلمہ اس بات سے ہی پتہ لگتا ہے یہ کلمہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ ہر کو نصیب نہیں فرماتے، اور اللہ جب کسی کو دیتے ہیں تو بہت کرم کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں، پھر اللہ ان کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے کہ یہ ایمان ایسی چیز ہے، یہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے قیمتی چیز جو کلمہ ہوگی، ساری کی ساری دنیا ایک پڑھنے میں اور کلمہ ایک پڑھنے پر، یہ کلمہ ہر چیز پر بھاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے اور اس ایمان افروز واقعے سے سبق لینے والا بنائے۔ او آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔